أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ دلیل ہے معرفت کی۔ وہ کیسے کہ وما كان الله ليضيع إيمانكم، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے۔ اور ایمان سے مراد نماز ہے۔ مانا کیا ہو گیا؟ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرنا۔ اس کا شان نزول میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا تھا، تو بیت المقدس کی طرف مانا یہ ہے کہ وہ تو قبلہ ہی نہیں تھا۔ قبلہ تو تم کہہ رہے ہو یہ تھا، ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ کیونکہ بغیر قبلے کی طرف رخ کیے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی۔ وہ نمازیں تو ظاہر ہے 16-17 کی نمازیں ہیں، یہ انہوں نے اشتعال کی ہے۔ اس کا جواب اللہ ضائع نہیں کریں گے نمازوں کو۔ ایمان سے مراد کیا ہے؟ نماز مجاز ہو گئے، ادھر ایمان مراد نماز مجاز کے لیے کرینہ چاہیے، بغیر کرینے کے مجاز نہیں۔ کرینہ کیا تھا؟ یہاں قبلے کا ذکر ہو رہا ہے، قبلہ نماز کے لیے ضروری ہے، ایمان کے لیے نہیں۔ کوئی لیٹے کہہ دے آمنت باللہ، بیٹھے کہہ دے، گاڑی پہ جاتے ہوئے کہہ دے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، تو کیا اس کے لیے قبلہ رو ہونا ضروری ہے؟ ایمان کے لیے قبلہ ضروری نہیں، نماز کے لیے قبلہ ضروری ہے۔ اور بات چل رہی ہے قبلے کی، اللہ نے تمہارا ایمان ضائع نہیں کریں گے۔ ایمان نہیں، نماز ضائع نہیں ہوگی، اسے بدلہ قبلہ ہے، اور قبلے کے ساتھ مناسب نماز ہے، ایمان نہیں۔ کیوں ضائع نہیں فرمائیں گے؟ ان اللہ بالناس، اور بالناس سے مراد مومنین ہے، کیونکہ مومنین کے لیے تحلیل قبلہ ہوا۔ وہ تو مانتے ہی نہیں اس قبلے کو، یہودی اور کافر اور جو ہے۔ مانا کیوں ضائع نہیں فرمائیں گے اللہ ان نمازوں کو؟ کیونکہ وہ جو نمازیں آپ نے پڑھی ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے پڑھی ہیں، بغیر حکم سے نہیں۔ اور اللہ کی اللہ بالناس بہت رحم فرمانے والے ہیں، رحیم بھی ہیں، رؤوف بھی ہیں۔ رحم فرمانے والے بھی ہیں، اور رؤوف مانا بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ تو جو اتنا رحیم ہو اور رحمت کے اندر بھی مبالغہ رکھتا ہو، رؤوف بھی ہو، کیا وہ تمہاری نمازیں ضائع کر دے گا جبکہ تم نے پڑھی بھی ان کے حکم سے ہے؟ نہیں، رؤوف اور رحیم ہونا کیا چاہتے ہیں؟ وہ قدر کرے گا، وہ ضائع نہیں کرے گا۔ دلیل کیا ہے؟ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، کیوں ضائع کر دے گا؟ کیا ہے؟ رؤوف بھی رکھیں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، وہ تو بڑے رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ فی عدم اضاعت اعمالہم، جب رحیم بھی ہیں، بڑے رحیم ہیں، تو وہ قدر کریں گے یا ضائع کریں گے؟ وہ ضائع نہیں فرمائیں گے۔ تو رحیم نہیں، بڑے رحیم ہیں۔ تو رؤوف واسط میں ہے، واسط کا کیا مانا؟ شدت الرحمہ، بڑے رحیم۔ آگے ایک شبہ کا جواب ہے۔ شبہ یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ قاعدہ یہ ہے، ضابطہ عام ضابطہ یہی ہے، انتقال من الادنی الی الاعلی، ادنا سے اعلیٰ کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں کام الٹا ہو گیا، پہلے رؤوف کو ذکر کیا، رؤوف کا کیا معنی ہے؟ شدت الرحمہ، بڑا رحیم، اور اس کے بعد رحیم کو ذکر کر دیا، تو بڑی رحمت پہلے آ رہی ہے اور رحیم بعد میں آ رہا ہے۔ یہ تو اعلیٰ سے ادنا کی طرف چلے گی، حالانکہ عام ضابطہ کیا ہے؟ ضابطہ یہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف انتقال ہونا چاہیے تھا۔ تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ان اللہ بالناس رحیم رؤوف، یہ ہونا چاہیے تھا، ادنا سے اعلیٰ کی طرف جانا چاہیے۔ یہ اشکال اس کا جواب ہے۔
رعایت فاصلہ کے لیے ایسا کیا. ٹھیک، ضابطے کے خلاف اگر بلا وجہ ہو یہ خلاف فصاحت ہے، یہ ٹھیک نہیں. ٹھیک، اور اگر معل وجہ ہو یہ عین فصاحت ہے. ٹھیک، کسی نقطے کی وجہ سے، کسی وجہ سے ہو رہا ہے، بلا وجہ ہو تو خلاف فصاحت ہے، معل وجہ ہو وہ عین فصاحت ہے. تو وجہ کیا تھی؟ کہنے لگے وجہ یہ تھی، نقطہ یہ ہے کہ اگر یہ کہہ دیتے یہ رعایت فاصلہ کے لیے ایسا کیا ہے، سزا کے لیے ایسا کیا ہے، رعایت فاصلہ کے لیے، تاکہ آخر پچھلی آیت کے آخر کے ساتھ مل جائے، ایک طرح سے ہو جائے. پیچھے کیا تھا؟ مستقیم چل رہا تھا، وہ جو چل رہا تھا پیچھے. تو اگر ان اللہ بالناس رحیم رؤوف کہتے تو یہ پیچھے کے ساتھ جوڑتا نا، رعایت فاصلہ نہ ہوتی. اس نقطے کی وجہ سے کیا کہہ دیا رؤوف و رحیم، تاکہ آیت کا آخر پچھلی آیت کے آخر کے ساتھ جوڑ جائے، اس کے مناسب ہو جائے. اسی کا نام ہے رعایت فاصلہ، اسی کا نام ہے سجا. اس کی وجہ سے ایسا کیوں کیا؟ وقدم الابلغ، بڑے رحیم اس میں رحمت کا مبالغہ موجود ہے، اس کو پہلے ذکر کر دیا اور رحیم کو بعد میں. تو انتقال من الاعلی الی الادنی ہو گیا، یہ ضابطے کے خلاف ہے. انتقال من الادنی الی الاعلی ہوتا ہے. کیوں کیا؟ یہ جواب ہے للفاصلہ، رعایت فاصلہ کی وجہ سے، تاکہ آخر کے ساتھ جڑ جائے. اب کئی معنی کے لیے آتا ہے، کبھی تقلیل کے لیے، کبھی کس مقصد کے لیے. یہاں قد کس کے لیے آیا؟ جیسا کرینہ ویسا معنی. یہاں کرینہ تحقیق کا تھا، معنی قد کا کرتی ہے تحقیق، یعنی یقیناً یہ معنی ہو گیا. قد نرى تقلب وجهك، یقیناً ہم آپ کے چہرے کے الٹنے پلٹنے کو دیکھ رہے ہیں. یقیناً پکی بات ہے، کبھی چہرہ نیچے پڑتے تھے، کبھی اوپر کر لیتے تھے. قلب کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا. قلب کو قلب کہتے بھی اسی لیے جو الٹتا پلٹتا رہتا ہے، ابھی کچھ تھوڑی دیر میں کچھ اور ہو جائے گا. اسی لیے اس کا نام ہی کیا ہوتا ہے؟ قلب. دل کا نام ہی کیا ہوتا ہے؟ قلب. وہ کیا ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی روایت، حضور میں پاس جا رہے ہیں، راستے میں حضرت ابوبکر صدیق نے بھائی کدھر جا رہے ہیں؟ حضور کو کیوں جا رہے ہیں؟ نافقہ حنظلہ، نہ بناتے ہو کیوں؟ حضور کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، دل کی کیفیت چھوڑ ہوتی ہے، باہر نکلتے ہیں، کاروبار شروع کرتے ہیں، مارکیٹ پہ جاتے ہیں، بازار پہ جاتے ہیں، دل کو چھوڑ ہوتا ہے، آخر کی طرف بیٹھ نہیں جاتا. اور ادھر جاتے ہیں تو دنیا کی طرف بیٹھ نہیں جاتا، وہ اللہ. وہ کیفیت نہیں رہتی جو حضور کے سامنے. تو کبھی کچھ دل، کبھی کچھ، یہی تو منافقت ہے. تو بکر رحمان یہ تو میری بھی ہے، یہ قلب دل الٹتا ہے. اسی طرح تو تقلب اسی قلب سے ہے نا، الٹتا نہیں. اچھا عام نیچے رہتا ہے اور اسے کا پھر آپ کبھی اوپر جا رہا ہے، کبھی نیچے جا رہا ہے، کبھی نظر اوپر جا رہی ہے، کبھی نیچے جا رہی ہے، کبھی دل اوپر متوجہ ہو رہا ہے، کبھی نیچے. ہاں یہ آپ کا چہرہ کبھی اوپر جا رہا ہے، کبھی نیچے آ رہا ہے. قلب ہو گیا پلٹنا. کیوں اوپر جاتا تھا؟ عام روٹین تو نیچے رکھنے کی تھا نا. ہر بندے کا چہرہ نیچے رہتا ہے، اوپر دیکھتے تھوڑی، اوپر ہروں سے دیکھتے رہے، ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے چہرے کو پلٹنا کبھی نیچے کبھی اوپر، اور کس مقصد سے ہو رہا ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں. وہ کیا ہے؟ آپ کو انتظار کا، وحی کا، وحی کی تلاش میں، وحی کے شوق میں آپ اپنا چہرہ اوپر کر رہے تھے. کیوں اوپر کر رہے تھے؟ کیونکہ آپ کو انتظار اور شوق تھا وحی کا کہ وحی آئے اور اللہ تعالیٰ مجھے یہ بیت اللہ سے ملا دے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہمارا دیکھنا شک کم نہیں ہے. پر یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے چہرے کو لٹنا پلٹنا پکی بات ہے. جیسے
کہ کسی بندے کو کسی کام سے بھیجا نا، اب آپ کی نظر لگ جائے گی کسی کا دروازے کی طرف، یہ ہوتا ہے ابھی آئے ابھی آئے ابھی آئے، نظر لگتی ہے نہیں لگتی، کام کر کے ابھی آئے ابھی آئے، تو حضور کی بھی نظر اوپر کی، ابھی آئی میری ابھی آئی، یہ ہم دیکھ رہے تھے، کیوں آپ کو شوق تھا اور وہی آنی تھی اوپر سے، اسی لیے تو اوپر دیکھ رہے، نیچے دیکھ رہے تھے پھر اوپر چل رہے، ادھر سے ادھر قلب ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ دیکھیں قلب آنا چاہیے، تصرف پھیرنا، قلب کے معنی کے اندر پھرنا رکھنا، کبھی کچھ ناپا کا خنزلہ، کبھی کچھ ہو رہتا ہے حضور کے سامنے، کبھی کچھ اور ہو جاتا ہے مارکیٹ سے جا کے، یہی قلب ہے، دل کو بھی قلب چاہیے۔ تصرف وجہ کا جہت سماعی، آسمان مراد نہیں، جہت سما مراد، جہت سما آسمان کی جہت کی طرف دیکھ رہے تھے، تو آسمان کی جہت کدھر ہے؟ اوپر، مانا اوپر دیکھ رہے، کہاں دیکھ رہے تھے؟ اوپر دیکھ رہے تھے، آسمان میں دیکھ رہے تھے، کیا مانا آسمان کے اندر دیکھ رہے تھے؟ تو جوڑ بھی لگائی تھی کہ اس کے اندر جا کر دیکھ رہے، وہ نہیں، جہت سما آسمان کی جانب دیکھ رہے تھے، تو آسمان تو اوپر کی طرف تھا، اوپر دیکھ، یہ مانا نہیں اس سما مانا آسمان میں، یعنی آسمان کے اندر دیکھ رہے تھے، اندر تو نہیں دیکھ رہے، اوپر دیکھ رہے، تو ایک ایک چیز کی رعایت کی مانا پر اوپر دیکھ رہے ہیں۔ اگر نوا، یہ شکن نہیں، یہ شکی نہیں، پکی بات ہے، ہم دیکھ رہے تھے آپ کا یہ جو چہرہ الٹ پلٹ رہا تھا نا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کو ہم دیکھ رہے تھے، یقیناً دیکھ رہے تھے، یہ کوئی کچی بات نہیں۔ کیوں چہرہ الٹ پلٹ رہا تھا، بار بار اوپر کیوں جانے میں تھے، اس کی وجہ بھی ہے، موقع پڑھنے آن کیوں سمجھ پڑی اس کے اوپر، یہ وجہ اور دلیل ہے۔ کیوں بھائی مفعول لہو بنے گا نا، ضرب تو ہو تعبیرن، ادب سکھلانے کی وجہ سے مارا، یہ بھی مفعول لہو دلیل ہے، وہی کے انتظار میں دیکھ رہے، وہی کی تلاش تھی، وہی آنی تھی اوپر سے، اس کے اوپر سے وہ متشبثم للامر باستقبال الکعبۃ، اور کعبے کے قبلہ ہونے کا آپ کو شوق تھا، اس وجہ سے اس حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ اوپر سے ابھی حکم آئے، اب آپ کا جو ہے قبلہ آپ کو کعبہ بننے لگا ہے، اس شوق میں دیکھ رہے ہیں، اس تلاش میں دیکھ رہے ہیں۔ ایسا نا جیسے کسی کو کام کے لیے بھیجا بار بار دروازے بھی دیکھے گا، ابھی آیا ابھی، تو حضور کو بھی انتظار تھا وہی تھا، بار بار اوپر دیکھیں ابھی آئی ابھی آئی۔ دوسرے علی کا، اور حضور کو یہ پسند تھا بیت اللہ کا قبلہ ہونا، کیوں؟ کیونکہ خدمت ابراہیم، کیونکہ یہ قبلہ حضور کے والد ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، حضور کو پسند تھا یہ قبلہ ہونا، ٹھیک؟ حضور کو کیوں پسند تھا بیت اللہ قبلہ ہونا؟ دو وجہ سے پسند تھا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ حضور کے آبا کا قبلہ تھا یہ بیت اللہ، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ تھا، انہوں نے بنایا تھا، بیت اللہ کی تعمیر اٹھائی تھی، یہ ان کا قبلہ تھا، تو ظاہر ہے آدمی کو اپنے آبا کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے، اس مناسبت کی وجہ سے کان یمن جو حضور پسند کر پاتے تھے بیت اللہ کو قبلہ، ایک تو یہ وجہ تھی۔ ایک دوسری وجہ بھی تھی، دوسری وجہ کیا تھی کہ یہ جو مشرکین عرب تھے، ظاہر ہے کہ مکہ میں تھے اور مکہ میں بیت اللہ موجود تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ اگر ان کا قبلہ بھی یہ بیت اللہ تھا، کیونکہ ان کے کئی معاملات وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین والے چل رہے تھے، بعض جگہوں میں ڈنڈیاں بھی مارتے تھے، سمجھے؟ تو حضور یہ سمجھتے تھے کہ اگر بیت اللہ قبلہ بن گئے تو یہ بیت اللہ کا قبلہ ہونا یہ داعی بن جائے گا مشرکین عرب کے لیے، نہیں کہ یہ خوش ہو جائیں گے یہ ہمارے وقت قبلہ آ گیا ابراہیم علیہ السلام والا قبلہ، اور یہ پھر غور سے میری بات سنیں گے، ایمان لانے میں سہولت ہو جائے گی۔ اس وجہ سے یہ دو وجہ تھی، ایک آبا کا قبلہ، دوسرا یہ داعی بن جائے گا، ان کو بلانے والا بن جائے گا دین کی طرف، یہ ہمارے والے قبلے کی طرف آپ خوش ہوں گے، خوش ہو کر بات سنیں گے۔
اس وجہ سے حضور چاہتے. دوسری وجہ کیا ہوگی؟ وَلِأَنَّهُ أَدْعَى إِلَىٰ إِسْلَامِ الْعَرَبِ، یہ زیادہ داعی بن جائے گا عرب کے اسلام کی طرف. اس لیے حضور اس کو پسند کرنا تھا. ٹھیک. آگے اللہ فرماتے ہیں آپ کو جس چیز کا انتظار ہونا ہمیں پتا تھا، اور پکی بات ہے ہم دیکھ بھی رہے تھے، بار بار آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف لے جا رہے ہیں، تو جس چیز کا آپ کو انتظار تھا وہ انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہو گئی. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم نے قبلہ بدل دیا. اور وہ جو قبلہ آپ کو پسند تھا وہ قبلہ ہم نے کر دیا. اب ہم نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا. جس کا انتظار تھا وہ گھڑی آ گئی. اس وجہ سے بار بار اس پر دیکھ رہتی ہے کہ ہم نے قبلہ بنا دیا. جو آپ کو پسند بھی تھا دو وجہ سے، ادعا الى اسلام العرب، اور دوسرا آبا کا قبلہ، اس لیے پسند تھا نا، تو وہ قبلہ کر دیا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، کیا مانا نُحَوِّلَنَّكَ قِبْلَةً، تحویل قبلة، ٹھیک ہے. نُحَوِّلَنَّكَ قِبْلَةً، کون سا قبلہ؟ ترضاها، جو آپ کو پسند تھا. دو وجہ سے بچے ہم نے وہ قبلہ کر، اب آپ ادھر ہی رخ کر نماز پڑھا. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لہذا اب آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے رکھا کریں. اب یہ آپ کا قبلہ بن چکا ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ، کیا مانا ولی؟ استقبل الصلاۃ، اس شبہ کا جواب ہو. فَوَلِّ وَجْهَكَ کیا مانا ہے؟ آپ اپنے چہرے کو پھیر دیں مسجد حرام کی طرف. یہاں نماز کا ذکر ہے کہ نماز میں پھیر دیں؟ نہیں. تو کیا مانا کہ ہر وقت قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے؟ ایک بندہ دکان میں بیٹھا ہوا، کیا وہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے اس کے لیے؟ قبلی تو امر کا سیدھا ہے اور امر وجود سے ہی آتا ہے. تو کیا میں دکان میں بیٹھے بیت اللہ کی طرف بیت اللہ کی طرف منہ، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں؟ وہ تو نہیں ہے. بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے تو بیت اللہ کی طرف منہ کرنا یہ تو گناہ ہے. فرشی وغیرہ کی روایت دیکھ لی ہے نا کہ بیت الخلاء میں جب جاؤ بولو برات کے لیے تو لا تستقبل القبلۃ ولا تستدبروها، نہ اپنی پشت کرو بیت اللہ کی طرف، نہ اپنا منہ کرو. وہاں تو حرام ہے، گناہ ہے، مکروہ تحریم ہے منہ کرنا. یہاں سے منہ کرو ہر طرف، ہر وقت منہ کرو. اس کا جواب ہر وقت نہیں، نماز کے وقت منہ کرو، صرف نماز کے وقت. ورنہ شبہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تھا. جی. استقبل الصلاۃ، یہ جو کہہ رہے ہیں نا اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو اس وقت میں، استقبل یہ چہرہ کرو الصلاۃ، صرف نماز میں. باقی گھر میں بیٹھے ہوئے دکان میں بیٹھے ہوئے اس کو ضروری، بیت الخلاء میں اس کو ضروری ہے. شطر کے دو معنی آتے ہیں. الطہور شطر الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے. وہاں شطر کا کیا معنی آ گیا؟ آدھا، نصف کے معنی میں لیا گیا. اور ایک معنی اس کا کیا ہوتا ہے؟ طرف بھی. یہاں کون سا معنی ہے؟ جیسا کرینہ ویسا معنی. یہاں طرف والا کرینہ موجود ہے، اس طرف منہ کرو. نماز میں بیت اللہ کی طرف منہ ہوتا ہے، آدھے والا معنی بنتا ہی، اس لیے نحوہ نکال دیا. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ نحو المسجد الحرام، نماز میں مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گی. آئیے صحابہ، یہ بھی ایک شبہ کا جواب. شبہ یہ پیدا ہوتا ہے اللہ فرما رہے مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو مسجد حرام تو بڑی ہے، اس میں کعبہ جو اللہ کا گھر بنا ہے وہ تو چھوٹا سا ہے. اللہ سب کو بار بار لے دے، وہ آپ جا کر دیکھیں وہ تو چھوٹا سا ہے. بیت اللہ تو چھوٹا سا بنا ہوا ہے، مسجد حرام تو بہت بڑی ہے. تو کیا مانا مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں؟ ٹھیک. تو اس کا جواب دے دیا اگر مسجد حرام
میں بھی کھڑا ہے اور ایسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے جو بیت اللہ نہیں ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے نماز ہو جائے گی۔ اس کا جواب دے دیا ذکر کل کا ہے، مراد جز ہے، کیونکہ مسجد حرام بڑی ہے، بڑی وسیع ہے، اور کعبہ اس سے چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے اس کا، تو ذکر کل کا ہے، مراد جز ہے، یہ نجات ہے۔ تو مراد کیا ہے؟ کعبہ، ذکر کل، مراد جز، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ وحیثما کنتم فی الصلاۃ فولوا وجوہکم شطرہ۔ وہ تولی میں خطاب کس کو تھا؟ تولی واحد کا صیغہ ہے یا جمع کا صیغہ ہے؟ اگر حاضر واحد کا صیغہ ہے، یہ خطاب صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے۔ آپ اپنا چہرہ پھیرنے قبلے کی طرف نماز میں، کیا امت نہیں پھیرے گی چہرہ؟ پہلے حضور کو خطاب، اب یہ پوری دنیا کی امت کو خطاب ہو رہا ہے۔ تم بھی اپنا چہرہ پھیرو نماز میں مسجد حرام کی طرف، صرف حضور نہیں۔ وحیثما کنتم کون سے صیغہ ہے؟ جمع۔ تم بھی جہاں سے بھی ہو، کس کو خطاب ہو رہا ہے؟ خطاب للامہ، پہلے خطاب للنبی، پہلے حضور کو خطاب تھا، اب ساری امت کو خطاب ہو رہا ہے۔ ایسما کو تم جہاں کہیں، تم امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہو، مسجد حرام کی طرف کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تم انڈیا میں بیٹھے ہو کعبے کی طرف منہ، تم پاکستان میں ہو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، ساری امت کو خطاب ہو رہا ہے۔ وحیثما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو تو کیا کرو؟ کعبے کی طرف، پہلے حضور کو خطاب، اب کس کو خطاب؟ ساری امت کو خطاب، تمہارے لیے بھی یہی، تمہارا قبلہ بھی یہی تھا۔ اور فولی میں خطاب کس کو تھا؟ صرف حضور کو۔ فولوا وجوہکم فی الصلاۃ، تم بھی نماز میں اپنے چہرے کو پھیر دو، اس کی طرف، اس کعبہ کی طرف تم پھیر دو۔ باقی یہ جو شرارتیں کر رہے ہیں یہود، یہ جو شرارتیں کر رہے ہیں یہ محض شرارت ہے، یہ بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کیا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہے، یہ بھی جانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہودی اہل کتاب ہے یا نہیں؟ اللہ نے ان کو تورات کتاب دی تو موسیٰ علیہ السلام کو، اس کے اوپر یہ ایمان لے کر آتے ہیں، تو جب یہ اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، ان کی کتاب میں موجود ہے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، آپ بیت المقدس کو چھوڑ کر کہاں آ جائیں گے؟ بیت اللہ کی طرف۔ یہ تحلیل قبلہ والی بات ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے، تو اپنی کتاب کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ تو اللہ کی کتاب مانتے ہیں تو پھر وحی مانتے ہیں نہیں مانتے؟ تو وحی قطعی اور یقینی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو یہ قطعی طور پر جانتے ہیں کہ آپ تحویل قبلہ فرمائیں گے۔ لا یعلمون، یعلمون ہو کر جاہل بنے، جانتے بوجھتے ہوئے جاہل بنے ہوئے ہیں، ایسے بنے ہوئے ہیں جیسے جانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ اپنی کتاب کو یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ جب کتاب کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں تو مافل کتاب کو بھی تو جانتے ہیں نا، کتاب میں کیا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، اور کتاب میں موجود ہے کہ آپ تحویل قبلہ فرمائیں گے۔ کتاب میں کہاں موجود ہے؟ میں بتاتا ہوں کہاں موجود ہے۔ جہاں حضور کی صفات کا ذکر ہے نا کہ آخری نبی آئیں گے اور وہ ایسے ایسے ہوں گے، یہ صفات ہوں گی، وہی یہ بھی ذکر ہے کہ وہ تحویل قبلہ بھی فرمائیں گے، اور یہ اپنی کتاب کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، اللہ کی کتاب ہے۔ یہ تو بڑے مجرم ہیں، نہ جانتے ہوئے انکار کریں۔ نہیں سمجھ میں آئی تو چلو کسی درجے میں کوئی ادھر بن سکتا ہے، جانتے ہوئے انکار کریں، یہ بڑے مجرم ہیں۔ وہ چھوٹا جرم تھا، وہ بھی جرم تھا،
لیکن وہ چھوٹا جرم تھا، نہ جانتے ہوئے انکار، جانتے ہوئے انکار مانا بڑے مجرم ہیں، لا یعلمون ہو کر جاہل بنے، یہ کیا بات، کبھی یہ قبلہ کبھی وہ قبلہ، حالانکہ جانتے ہیں تحویل قبلہ، ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے، اس کو تو وہی سمجھتے ہیں کہ دلیل قطعی کے ذریعے ثابت ہے، پھر انکار کر دیں، جاہل بنے، بڑے مجرم۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ جانتے ہیں، باقی مشرکین کے پاس تو کتاب ہی نہیں نا، وہ الگ بات ہے، یہ تو جانتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ، یہ ضمیر کا مرجع بنا دیا، یہ جانتے ہیں، لا يعلمون لام تاکید کے لیے، یقینی طور پر جانتے ہیں، کیا انہو، وہ ضمیر کا مرجع کیا کہ یہ، یعنی کہ تولی الکعبہ، کعبہ کی طرف منہ کرنا، یہ یقینی طور پر جانتے ہیں کیا یہ حق ہے ان کے رب کی طرف، تو ان کی اپنی کتاب میں موجود، تو اپنی کتاب کا تو حق مانتے ہیں، اور کتاب میں یہ ہے کہ حضور تحویل قبلہ فرمائیں گے، تو جب کتاب کو حق، تو مافل کتاب کو بھی حق مانتے ہیں، تو تحویل قبلہ کا اس میں ذکر ہے، اس کو بھی حق مانتے ہیں، اس کے باوجود انکار کرتے ہیں، بڑے مزے جانتے بوجھتے انکار کرتے ہیں۔ الحق تو کیا مانا، بیٹو، حق کے کئی معنی آتے ہیں، ایک حق جھوٹ کے مقابلے میں دکھاتا ہے، کیا مانا یہ بات جھوٹ ہے اور یہ بات حق ہے، حق کیا مانا سچ ہے، جھوٹ کے مقابلے میں، اور ایک حق ثابت کے معنی میں آتا ہے، یہ چیز حق ہے یعنی ثابت ہے، یہاں جھوٹ والا معنی مراد نہیں، یہاں ثابت والا معنی مراد ہے، ان کی کتاب میں موجود ہے، کتاب کو وہی مانتے ہیں، تو وہی کے ذریعے جو چیز ثابت ہو وہ تو ثابت ہوتی ہے، وہ حق ہے معنی ثابت ہے، کیونکہ اس کی دلیل وہی موجود ہے، جو جس کے پیچھے دلیل قطعی موجود ہو تو ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی، تو ثابت کے معنی دلیل قطعی، کیونکہ اپنی کتاب کو وہی تو دلیل قطعی سمجھتے ہیں کہ دلیل قطعی کے ذریعے ثابت ہے، دلیل قبلہ کرنا یہ انکار کر دیتے ہیں۔ باقی یہ جو شرارتیں کر رہے ہیں نا، جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں، حضور کی تسلی کے لیے آپ تسلی رکھنا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے ان کے کام، اللہ پوچھے گا، ان کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ ہی سزا دے گئے، آپ سے پریشان نہیں ہونا، حضور کی تسلی آ ان صحابہ کی تسلی آ گئی، جمع کسی ہے نا یعملون تعملون، یہ ایسے شرارتی لوگ ہیں یار، سب کچھ جانتے بولتے سمجھتے اور پھر شرارتیں کر رہے ہیں، تکلیف ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی، آ کر اللہ نے بتا دیا، اللہ سے بہتر کون بہتر جانتا ہے۔ لما فی کتب الحق من ربی، یہ تحویل قبلہ حق ثابت ہے ان کی رب کی طرف سے، یہ کیسے پتہ چل گیا، یہ کیسے جانتے ہیں، یہودی کیسے جانتے ہیں، یہ اس کی دلیل، لما لام تعدیلیہ، لما فی کتب، کیونکہ ان کی اپنی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت موجود تھی کہ من انہ یتحول الیہ، اور جہاں حضور کی صفات ذکر تھیں ان میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ نبی تحویل قبلہ کرنا ہے، کہ طور پر موجود ہے، اس کے باوجود جانتے بولتے انکار کر دیتے ہیں، تو بڑے مجرم، نہ جانتے ہوئے انکار، چلو پھر بھی کوئی عذر کسی درجے چھوٹا جرم بن جاتا ہے، کوئی عذر بن جاتا ہے، جانتے ہوئے انکار اس کی تو کوئی وجہ نہیں بنتی، یہ بڑا جرم، اللہ غافل نہیں، حضور کی تسلی سے، صحابہ کی تسلی سے، آپ پریشان نہ ہونا، ان کو اللہ کے سپرد کر دو، اللہ ہی قیامت والے دن سے پوچھے گا، یعنی ان کو سزا دے گا، اللہ غافل نہیں۔ یعملون تعملون، اے مومنو، اللہ غافل نہیں ہے ان سے، یعملون ایک قرات آ گئی نہیں سمجھ نہیں، اور ایک قرات تعملون، اللہ غافل نہیں ہے تمہارے کاموں سے، ان کے کاموں سے بھی غافل ہے، تمہارے کاموں کو بھی دیکھ رہا ہے، ان کے کاموں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور تمہارے کس کام کو دیکھ رہا ہے، تمہارے امتثال امر کو دیکھ رہا ہے، من امتثال الامر، امتثال کے معنی تم جو اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہو، امتثال کر رہے ہو، اللہ نے فرمایا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تم نے بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف منہ پڑھ کے نماز، تو اللہ کے حکم کی تعمیل کی یا نہیں کی، تو جو تم امتثال کر رہے ہو اور ان کے اس پروپیگنڈے کے اوپر صبر کر رہے ہو،
اور اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہو، اللہ تمہارے کاموں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ کیا معنی دیکھ رہا ہے؟ اس کا اس کی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمہیں جزا دے گا۔ اور عما یعملون، یا کے ساتھ جو یہ کام کر رہے ہیں، جو یہ شرارتیں کر رہے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے انکار کر رہے ہیں، اللہ تمہارے امتثال کو بھی دیکھ رہا ہے اور ان کے جانتے بوجھتے انکار کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ قیامت والے دن یعملون کو بھی دیکھ رہا ہے، تعملون کو بھی دیکھ رہا ہے، دونوں سے اللہ غافل نہیں۔ لیکن جو ثمرہ مرتب ہوگا وہ دونوں کے ساتھ الگ الگ ہوگا۔ جس نے امتثال امر کیا، تعمیل حکم کیا، اس کو کیا ملے گا؟ اس کو انعام ملے گا، اور جس نے انکار امر کیا اس کو سزا ملے گا۔ ایک دونوں کو رہا ہے، غافل کسی سے نہیں، ہر ایک سے اس کے مناسب معاملہ ہو کیا مطلب۔ من امتثال امرہ، اللہ غافل نہیں ہے، تعملون بھی ہے تمہارے کاموں سے، اے مومنین، ایھا المومنون، مومنوں کو خطاب ہے نا، تو تمہارا کیا کام تھا؟ من امتثال امرہ، من یعنی اس کے حکم کی جو تم تعمیل کر رہے ہو اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وَبِالْيَاءِ یعملون، جو وہ کر رہے ہیں تمہارے امتثال امر کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جو وہ کر رہے ہیں یعملون انکار امر اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ من انکار امر غلطی کرنے والے معاملے کا اللہ ان کو سزا دے گا، جیسا امر ویسا معاملہ، تو کہ جزا دے گا، انعام ملے گا، شاباش ملے گا، ان کو سزا ملے گی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ثمرہ دونوں کا الگ الگ۔ وَلَئِن لام و قسم نہیں، لام صحیح معنی میں آتا ہے، لام تاکید سے بھی جاتا ہے، لام قسم سے بھی جاتا ہے۔ یہاں لام کس کے لیے؟ یہ لام قسم کے، لام قسم خدا کی قسم، خدا کی قسم، یہ معنی ہو۔ یہ کس کا معنی کیا ہے؟ لام کا۔ یہ جو اگلی آیت ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے لیے۔ جب یہ یہود جو ہے وہ اعتراض کرتے تھے کس کے اوپر؟ قبلے کے اوپر، حضور کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، لیکن ان کو پتہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ فرمائیں گے، جانتے بوجھتے ہوئے اعتراض کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو حضور کو تکلیف ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ تو حضور کو حکم ہوا آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے ان کی پرواہ نہیں کرنی اور پریشان نہیں ہونا۔ خدا کی قسم اگر آپ ہر قسم کی دلیلیں نہیں کریں، کیا کہا؟ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، آپ ہر قسم کی بھی دلیل دے دیں ان کو، یہ کسی صورت آپ کی بات ماننے والے ہیں۔ میں خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، آپ ہر قسم کی دلیلیں ان کے سامنے رکھ دیں، یہ آپ کی بات ماننے والے نہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ انکار عناد کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو جو انکار عناد کی وجہ سے ہو، جو نہ عناد کی وجہ سے ہو، وہ نہ کبھی ہاں نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم آپ ہر طرح کی دلیلیں دے دیں، حتیٰ کہ وہ دلیل بھی پیش کر دیں جس کو یہ مانتے ہیں۔ ہر قسم کی دلیل میں ہوتی آگے نا، جو دلائل یہ مانتے ہیں، ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے، مانتے ہیں نہیں مانتے، جو دلائل یہ مانتے ہیں وہ بھی آپ ان کو دے دیں، ہر قسم کی دلیل ان کو دیں۔ خدا کی قسم مان سکتے ہو کیونکہ یہ نا عناد کی وجہ سے، اور جو نا عناد کی وجہ سے ہو وہ نا کبھی ہاں نہیں، نا کبھی ہو، یہ ماں کبھی ہو جواب قسم ہے۔ یہ جو ہم نے کہا لام قسم، لام کے تو بہت سارے معنی آتے ہیں، اس کا کیا قرینہ ہے کہ یہ لام قسم کے لیے؟ قرینہ یہ جواب قسم، جواب قسم کبھی ہوگا جب قسم ہو، تو لام کیا آتا ہے؟ قسم۔ ماں کبھی ہو کیا آ گیا؟ جواب قسم۔ ماں کبھی ہو پھر لفظ کی آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے، ہر قسم کی دلیل ہے، یہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے اور آپ بھی ان کے قبلے کو نہیں مانیں گے۔ یہ کیوں نہیں مانیں گے؟ عناد کی وجہ سے۔ آپ کیوں نہیں مانیں گے؟
غلط ہونے کی وجہ سے، اور پیغمبر غلط کام نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ بھی نہیں مانیں گے، نہیں سمجھتے ہیں۔ اور یہ جو نہ ماننا دونوں جگہ ہے، لیکن علت اور دلیل کا فرق ہے۔ آپ کا نہ ماننا ان کے قبلے کے غلط ہونے کی وجہ سے، اور ان کا نہ ماننا وہ عبادت کی وجہ سے۔ خدا کی قسم نہ آپ مانیں گے نہ یہ مانیں گے۔ آپ کے پاس اللہ کی وحی آ رہی ہے، آپ کیسے اس کے ساتھ آپ نے غلط ہے تو غلط تو آپ مان ہی نہیں سکتے، آپ پیغمبر ہیں۔ بكل آیت علی صدق فی امر، ہر قسم کی دلیل دے دیں اس بارے میں، قبلے کے معاملے میں اپنے سچے ہونے پر ہر قسم کی دلیل دے دیں، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ نہ عناد کی وجہ سے ہے، یہ نہ دلیل کی وجہ سے نہیں۔ دلیل کی وجہ سے نہ ہوتی اپنی کی دلیل کا جواب دے دیتے وہ نہ ہاں بن جاتی، تو جو دلیل کی وجہ سے نہ ہو وہ ہاں بن سکتی ہے، اور جو عناد کی وجہ سے نہ ہو نہ ہاں نہیں بن سکتی، یہ نہیں مانیں گے۔ ماں تب یہ جا کیوں؟ کیونکہ نہ کس وجہ سے ہے، یہ نہ کس وجہ سے ہے، یہ نہ عناد کی وجہ سے ہے۔ اس کی ایک ہی دلیل موجود ہے ان کے پاس، وہ کیا میں نہ مانوں، بھائی میں نہ مانوں یہی دلیل ہے، اس کے علاوہ کوئی دلیل کے پاس نہیں، یہ نہیں مانتے۔ آپ بھی نہیں مانیں گے کیونکہ یہ غلط ہے، آپ نبی ہیں معصوم ہیں، آپ بھی غلط بات نہیں کرتے، اور یہ عناد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ آپ بھی نہیں مانیں گے وما انت بتابع قبلتهم، نہ کبھی ہو کیا مانا اے لا یتبعون، اچھا یہ جو ہے نا آپ ان کے کو نہیں مانیں گے، اب یہ یتبعون ایک شبہ یہ ہے، ماں کبھی ہو ماضی کا سیگا ہے، تو آپ ہر قسم کی دلیل دیتی انہوں نے نہیں مانا، مانا نہیں، یہ نہیں مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے کیوں مانا کر رہے ہیں، ماضی والا تو مانے نہیں کر رہے ہم، وجہ یہ ہے کہ ماں کبھی ہو یتبعون کے معنی میں ہے، کرینہ موجود ہے، مجازی معنی بنا رہے ہیں، کرینہ کیا ہے کہ جواب قسم ہے، اور جواب قسم استقبال کے معنی، لام قسم تو یہ جواب قسم ہے، جواب قسم تو لینا ہے کہ لام قسم، اور جواب قسم میں ماضی بھی آ جائے تو وہ استقبال کے لیے، کس لیے استقبال کے معنی۔ آپ بھی نہیں مانیں گے کہ سب یہ کیوں نہیں مانیں گے، عناد کی وجہ سے آپ کیوں نہیں مانیں گے، وما انت بتابع، مانیں گے کیوں نہیں مانیں گے، اب یہ غلط۔ اچھا یہ جو ایسے پڑھائی ہیں اس کا ایک مقصد ہے، بغیر مقصد کے نہیں۔ مقصد کیا ہے